السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سیونگز پہ۔ پیسے جمع کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اگر ہم پیسے جمع نہیں کرتے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے قصے میں ہمیں بتایا ہے۔ حضرت یوسف سے جیل میں جو خواب کی تعبیر پوچھی گئی تھی، اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، اچھا اناج ہوگا، تو اگلے 7 سال قید پڑے گا۔ تو آپ جو 7 سال اچھے سال ہوں گے جس میں اناج ہوگا، تو اس میں سے جو آپ کھا لیں گے وہ تو خرچ ہو جائے گا، اس کے علاوہ آپ نے باقی سارا بچا لینا ہے، تاکہ جب 7 سال قید کے ہوں گے تو آپ اس سے اپنا نظام چلائے رکھیں گے اور آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ تو اس لیے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ جمع کر لیں، پوری دنیا یہ کام کرتی ہے، اور آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ضرور جمع ہونا چاہیے سیونگس کی شکل میں، چاہے وہ کیش ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ بچت ضروری ہے۔ تو جب بھی بچت کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں تنخواہ ہی پوری نہیں پڑتی تو ہم کہاں سے بچت کریں، یا زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ بچت کی بات ہے، آپ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بچت نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہ ہوں، وہ بھی آپ کو دوسروں سے پیسے لے کے کھانا پڑے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پیسے بچائیں۔ پیسے آپ نے کیسے بچانے ہیں کہ اگر آپ کی تنخواہ پاکستان میں 1 لاکھ سے کم ہے تو آپ اس میں سے ایک طے کر لیں کہ آپ نے 10% بچت کرنی ہے۔ فرض کریں آپ کی تنخواہ 30,000 ہے تو آپ نے اس میں سے 3,000 روپے بچانے ہیں۔ کیسے بچانے ہیں کہ آپ کچھ فالتو خرچے اپنے کم کر لیں، باہر کھانا نہ کھائیں یا مہنگے کپڑے نہ خریدیں۔ تو اس طرح آپ نے لازمی پیسے بچانے ہیں، کوئی نہ کوئی خرچہ کم کریں، پیسے ضرور بچائیں۔ پھر اگر آپ کی تنخواہ 1 سے 3 لاکھ کے درمیان ہو جاتی ہے تو آپ اس میں سے 10 کی بجائے 15% یا 20% بچا لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کی تنخواہ 3 سے 5 لاکھ ہو جاتی ہے تو اس میں سے پھر آپ نے اس 20% کو 30% پہ یا مزید آپ جتنا اس کو کر سکتے ہیں اس میں سے آپ بچائیں۔ تو اس طرح آپ کے پاس جو پیسے بچے ہوں گے وہ بعد میں آپ کو کسی نہ کسی ضرورت میں کام آئیں گے۔ سیونگز وہ نہیں ہوتی کہ مہینے کے اینڈ پہ آپ کے پاس کچھ پیسے بچ جائیں تو وہ آپ کی سیونگ ہے، بلکہ سیونگ وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو تنخواہ ملے، جو آپ نے پرسنٹیج سیٹ کی ہوئی ہے، آپ اس پرسنٹیج کے مطابق پیسے لے کے فوراً اس کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے آپ نہ کہیں لکھیں، نہ آپ کے بیوی بچوں کو پتہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن صرف آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے یہ پیسے بچائے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سیونگز کا سب سے پہلا مصرف اپنے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، کورسز کریں۔ جتنے آپ ہنرمند ہوں گے آپ اتنا کام کر سکیں گے اور اس سے آپ اچھی انکم جنریٹ کر سکیں گے۔ تو اس لیے جیسے ہی پیسے جمع ہوں، کوئی نہ کوئی کورس دیکھ کے جس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے وہ آپ کورس جوائن کر لیں۔ تو اچھے کورسز ہمیشہ مہنگے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سیونگز بھی زیادہ چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 1.5 کروڑ کا پلاٹ خرید لیں گے، 5 کروڑ کا گھر بھی لے لیں گے، 60-70 لاکھ کی گاڑی بھی لے لیں گے، بچوں کا ولیمہ کریں گے تو 50 لاکھ روپے اس پہ بھی لگا دیں گے، لیکن 5,000 کی کتاب کوئی خریدنے کا بولے تو وہ ہم نہیں خریدیں گے، جس سے کہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو جو پیسے آپ جمع کریں گے وہ آپ نے کسی کو دینے نہیں ہیں، کسی کام نہیں آنے، وہ آپ کے کام آنے ہیں، وہ آپ نے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ لگانے ہیں۔ اس سے آپ کوئی گھر خرید لیں گے یا گولڈ خرید لیں گے یا کوئی بھی اور ایسی ویلیویبل چیز خرید لیں گے۔ ان پیسوں سے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، دنیا گھوم سکتے ہیں ان پیسوں سے آپ۔ اس لیے آپ نے پیسے لازمی جمع کرنے ہیں۔ تو 1 لاکھ سے کم مطلب مہنگائی زیادہ ہے یا جو بھی ہے، تو آپ نے اس میں سے صرف 10% بچانے ہیں۔ 10% آپ 10,000 روپے بچائیں گے، جو کچھ مرضی ہو جائے آپ نے 10,000 روپے پہلی تاریخ ہی، جیسے ہی آپ کو سیلری ملے، جیسے ہی آپ کا مہینہ چڑھے، آپ نے وہ 10,000 روپے سائڈ پہ کر کے بھول جانا ہے انہیں۔ اور اس طرح جب آپ بچت کرتے رہیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کے پاس اچھی خاصی رقم آ جائے گی۔ اس ٹائم آپ کو میرے الفاظ یاد آئیں گے کہ آپ کے پاس ایک اچھی رقم ہوگی اور آپ اس سے کچھ بھی کر سکیں گے جو آپ چاہیں گے، جو آپ کی ضرورت ہوگی، تو وہ آپ کو اس ٹائم پہ رقم فائدہ دے گی۔ آپ کے پاس پیسے جمع ہوں گے تو آپ کو اس سے بڑی سیٹسفیکشن آئے گی، آپ بڑے مطمئن ہوں گے
کہ کسی بھی انفورسین حالات میں آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ توکل کی بات الگ ہے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ نے سب کو رزق دینا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، تو آپ وہ ہاتھ پاؤں استعمال کر کے، عقل استعمال کر کے اپنے لیے رزق خود پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو آگے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں پکڑاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں، تو جتنی زیادہ آپ کوشش کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے سیونگ ضرور کریں۔ سیونگز کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور 50,000 روپے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں۔ اب 50,000 جب گھر کا کرایہ دے دیں گے تو پھر 50,000 میں مہینہ گزارنے کے لیے پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے، پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے۔ تو آپ 50,000 والے گھر میں نہ رہیں، آپ 15,000 والے گھر میں رہ لیں۔ تو اسی طرح آپ مہنگے کپڑے نہ خریدیں، باہر کھانا نہ کھائیں، KFC میکڈونلڈ نہ جائیں، آپ کسی ڈھابے سے کھا لیں۔ پیسے بچانے ہیں نا، پیسے بچا کے فائدہ آپ کو یا آپ کی اولاد کو ہونے والا ہے، کسی دوسرے کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنا لائف سٹائل تھوڑا کم کر لیں۔ آپ کو جتنے آپ ہیں آپ اسی میں رہیں، آپ کیوں لوگوں کو اپنا بڑا پن دکھانا چاہتے ہیں؟ لوگ تو دیکھ بھی لیں گے اور باتیں بھی کر لیں گے۔ جیب میں پیسے ہیں نہیں اور ہر ہفتے بچوں کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں، تو بھائی جب گھمانے لے کے جائیں گے تو اس پہ تو خرچہ آئے گا۔ میرے پاس پیسے ہیں الحمدللہ، میں بچوں کو ہر ہفتے گھمانے لے جا سکتا ہوں، لیکن میں تو اپنے بچوں کو 6 مہینے میں ایک بار صرف آؤٹنگ پہ لے کے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے بچوں کے لیے ہی سارا کچھ مینیج کرنا ہے۔ بچوں کی آسانی کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے میں نے سیونگز کرنی ہے، تاکہ برے وقت میں میرے پاس کچھ سیونگز ہوں تو میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ تو بہرحال سیونگز کرنا شروع کر دیں، اپنے پے گریڈ میں رہنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ نیچے رہ کے کام کر سکتے ہیں تو اس سے بڑا تو کوئی فائدے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، آپ اپنی آسانی کے لیے کام کریں، اپنی آسانی کے لیے، اپنی فیملی کی آسانی کے لیے بچت کریں، تاکہ جب دوسرے لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوں تو آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ صرف اللہ سے مدد مانگیں اور ساتھ ساتھ اپنی محنت پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کسی کی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر محنت ضائع کرنی ہوتی تو غیر مسلم جو ہیں ان کی محنت اللہ ضائع کرتا، تو وہ دیکھ لیں انہوں نے جتنی محنت کی ہے اللہ نے انہیں کتنا زیادہ ریوارڈ دیا ہے اس پہ۔ تو اس لیے محنت کریں اور ساتھ ساتھ سیونگز بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ اور اگر آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ اچھی کمائی کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ اپنے لیے حاسدین پیدا کریں گے اور حاسدین بھی پیدا کریں گے اور چور و چکے پہ اپنے پیچھے لگائیں گے۔ اور اگر زیادہ پیسے ہیں آپ کے پاس، گورنمنٹ جو ہے وہ لٹ لے کے آپ کے پیچھے پڑ جائے گی کہ آپ نے اتنا ٹیکس نہیں دیا، آپ نے اتنا ٹیکس نہیں دیا۔ تو اس لیے شو آف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، شو آف کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے اس سے۔ آج تو آپ کو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ بڑے اچھے لگیں گے کہ دیکھیں جی وہ روز باہر کھانے کھاتے ہیں، روز آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، روز شاپنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے برانڈس پہ سے شاپنگ کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ انہیں کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو جائے یا جاب چلی جائے یا کوئی سیلاب وغیرہ آ جائے جس میں انہیں نقصان ہو جائے، تو وہ فوراً سے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم انہیں اٹھنے کے لیے سروائیو کرنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں سیونگس کی، تو امید ہے کہ آپ انہیں فالو کریں گے اور اپنی زندگی امپروو کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔